السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کرسٹوفر مارلو کی مشہور پلے ٹمبرلین دی گریٹ کو ڈسکس کریں گے۔ یہ پلے انگلش لٹریچر کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسی پلے نے مارلو کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا اور انگلش ڈرامہ کو ایک نئی سمت دی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹمبرلین دی گریٹ کرسٹوفر مارلو کا پہلا بڑا ڈراماٹک کام مانا جاتا ہے۔ یہ پلے 1587 کے قریب لکھا گیا تھا اور اس کی کامیابی نے مارلو کو ایلزابیتھن ایج کا سب سے اہم ڈرامٹسٹ میں شامل کر دیا۔ اور یہ پلے 2 حصوں پر مشتمل ہے، ٹمبرلین دی گریٹ پارٹ 1 اور ٹمبرلین دی گریٹ پارٹ 2۔ اس پلے کا سینٹرل کریکٹر ٹمبرلین ہے، جو شروع میں ایک عام چرواہا ہوتا ہے لیکن اپنی ہمت، قوت اور غیر معمولی ایمبیشن کی وجہ سے دنیا کی عظیم فاتح بن جاتا ہے۔ ٹمبرلین ایک ایسا شخص ہے جو اپنی تقدیر خود لکھنا چاہتا ہے۔ وہ کسی حد کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو اسے ناممکن نظر آتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ٹمبرلین کو انگلش لٹریچر کا پہلا اوور ریچر ہیرو کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس پلے کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کریں تو ٹمبرلین کا کردار کسی خیالی شخص پر مبنی نہیں ہے۔ یہ اصل تاریخ کے ایک مشہور شخصیت تیمور یا تامرلین سے متاثر ہے۔ تیمور 14 سنچری کا ایک عظیم فوجی کمانڈر اور فاتح تھا جو سنٹرل ایشیا سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے بہت سے ملکوں پر حملے کی اور ایک ویسی سلطنت قائم کی جو ایشیا اور مڈل ایسٹ کے بڑے حصوں تک پھیلی گئی تھی۔ یورپ میں تیمور کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور تھیں، لیکن کچھ لوگ اسے ہیرو سمجھتے تھے جبکہ کچھ اسے سخت اور بے رحم فاتح قرار دیتے تھے۔ کرسٹوفر مارلو نے اسی تاریخی شخصیت کو اپنے ڈرامے کا مرکزی کردار بنایا۔ اور اس پلے کو سمجھنے کے لیے رینیسانس کانٹیکسٹ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ٹمبرلین صرف ایک فوجی کمانڈر کی کہانی نہیں ہے، یہ رینیسانس ایج کی اس نئی انسان کی علامت ہے جو یقین رکھتا تھا کہ انسانی ہمت اور ارادہ ہر رکاوٹ کو پار کر سکتا ہے۔ رینیسانس کے دور میں ہیومنزم کا تصور مقبول ہو رہا تھا۔ لوگ سمجھنے لگے تھے کہ انسان اپنے محنت اور صلاحیتوں کے ذریعے عظیم مقام حاصل کر سکتا ہے۔ ٹمبرلین اسی سوچ کا نمونہ ہے۔ وہ کسی رائل فیملی میں پیدا نہیں ہوتا، اس کے پاس نہ وراثتی تاج ہوتا ہے اور نہ ہی شاہی خاندان، لیکن وہ اپنے ہمت، قوت اور ایمبیشن کی مدد سے بادشاہوں کو شکست دیتا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی قوت بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ڈسکس کرتے ہیں اس پلے کی ڈیٹیلڈ سمری کو۔ یہ پلے 2 پارٹس پر مشتمل ہے اور ٹمبرلین کی غیر معمولی ترقی، اس کی فتوحات اور اس کی بے پناہ ایمبیشن کو بیان کرتا ہے۔ اس پلے کی پارٹ 1 کا آغاز سیتھیا کے ایک عام چرواہے ٹمبرلین سے ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ ایک عام آدمی نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر غیر معمولی ایمبیشن اور لیڈرشپ کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اپنی شخصیت اور بہادری کی وجہ سے اس نے اپنے گرد جنگجو اور ڈاکو کا ایک گروہ جمع کر لیا۔ یہ لوگ اس کی قوت اور قابلیت سے متاثر تھے، اسی لیے وہ اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیتے ہیں۔ مارلو یہاں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ٹمبرلین کی عظمت اس کے خاندان یا نسب سے نہیں بلکہ اس کی ذاتی صلاحیت اور ایمبیشن میں ہے۔ ٹمبرلین ان ڈاکو اور جنگجو کا لیڈر بن جاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ دنیا پر حکومت کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران پرشیا کا بادشاہ مائسیٹس اپنی حکومت کو مضبوط رکھنے میں ناکام نظر آتا ہے۔ اس کا بھائی کوزرو اس کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے اور تاج حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوزرو ٹمبرلین کی فوج کی قابلیت سے متاثر ہوتا ہے اور اسے اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے۔ ٹمبرلین ظاہری طور پر اس کی مدد کرتا ہے، لیکن اصل میں اس کی نظر خود تاج اور قدرت پر ہوتی ہے۔ ٹمبرلین جنگ میں اپنی غیر معمولی بہادری اور اسٹریٹجی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مائسیٹس شکست کھا جاتا ہے اور کوزرو تاج حاصل کر لیتا ہے، لیکن ٹمبرلین کسی اور کی حکومت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کوزرو کو بھی شکست دے دیتا ہے اور خود پرشیا کا حکمران بن جاتا ہے اور اسی طرح وہ سلطان بن جاتا ہے۔ ایک سفر کے دوران ٹمبرلین کی ملاقات زینوکریٹ سے ہوتی ہے جو ایجپٹ کے سلطان کی بیٹی ہوتی ہے۔ ٹمبرلین اس کی خوبصورتی اور شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ زینوکریٹ کو قید کر لیتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے ان دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ زینوکریٹ ٹمبرلین کی زندگی میں نرمی اور انسانیت کے پہلو لے کر آتی ہے، لیکن زینوکریٹ کے لیے ٹمبرلین کی محبت اسے کمزور نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے فتح حاصل کرنے کی جنونیت کو کم کرواتا ہے۔
وہ لگاتار نئے علاقوں پر حملے کرتا ہے اور مختلف بادشاہوں کو شکست دیتا رہتا ہے۔ اس کی فوجی قوت اور لیڈرشپ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ ایک کے بعد ایک حکمران اس کے سامنے جھکتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایشیا کے بہت سے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیتا ہے۔ ٹیمبرلین اپنے فتوحات کو صرف سیاسی کامیابی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو تقدیر کا پسندیدہ انسان سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں اس کا غرور اور تکبر نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پلے کا ایک مشہور واقعہ اوٹومن سلطنت بایزید کی شکست ہے۔ ٹیمبرلین بایزید کو جنگ میں ہرا دیتا ہے اور اسے قید کر لیتا ہے۔ روایت کے مطابق وہ بایزید کو پنجرے میں رکھتا ہے اور اس کی توہین کرتا ہے۔ بایزید اور اس کی بیوی اس ذلیل زندگی کو برداشت نہیں کر پاتے اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ سین ٹیمبرلین کی بے رحمی اور اس کے غرور کو نمایاں کرتا ہے۔ اس پلے کی پارٹ 2 میں ٹیمبرلین کی قدرت اور سلطنت اور بھی زیادہ بڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب وہ دنیا کا سب سے طاقتور حکمرانوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کی ایمبیشن اب بھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ مزید فتوحات حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی سلطنت کو مزید وسیع بنا دینا چاہتا ہے۔ اس پلے میں ٹیمبرلین کا بیٹا کیلیپس بھی ایک اہم کریکٹر ہے۔ ٹیمبرلین چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی اس کی طرح بہادر جنگجو بنے، لیکن اس کا بیٹا کیلیپس جنگ اور خون خرابے سے نفرت کرتا ہے۔ وہ امن پسند ہوتا ہے اور جنگوں میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ٹیمبرلین اس بات کو بزدلی سمجھتا ہے۔ جب کیلیپس جنگ میں حصہ لینے سے انکار کرتا ہے تو ٹیمبرلین غصے میں آ کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ اس کی ایمبیشن اور سختی نے اسے کس حد تک بے رحم بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح ٹیمبرلین کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ زینکریٹ کی موت ہوتی ہے۔ زینکریٹ اس کی محبوبہ اور بیوی ہوتی ہے۔ اس کی موت ٹیمبرلین کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ وہ اس کے لیے عظیم مقبرہ بنانے کا حکم دیتا ہے اور اس کے غم میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اس دکھ کے باوجود وہ اپنے فتوحات کو روکتا نہیں بلکہ اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس پلے کے آخری حصے میں ٹیمبرلین بیمار ہو جاتا ہے، اس کی صحت کمزور ہونے لگتی ہے اور پہلی مرتبہ اسے احساس ہوتا ہے کہ انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، موت سے نہیں بچ سکتا۔ وہ اپنے بیٹوں کو اپنی سلطنت سنبھالنے کی ہدایت دیتا ہے۔ آخری لمحوں تک اس کا ذہن نئی ملک کو فتح کرنے کے خوابوں میں مشغول رہتا ہے اور آخرکار ٹیمبرلین مر جاتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹیمبرلین ایک غیر معمولی ہیرو ہے۔ وہ غریبی اور ایک عام زندگی سے اٹھ کر دنیا کا عظیم فاتح بنتا ہے۔ یہ رینیسانس ایج کی اس یقین کی مثال ہے کہ انسان اپنے محنت اور ہمت سے ہر بلندی تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کی کہانی یہ بھی دکھاتی ہے کہ جب ایمبیشن حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ انسانیت، رحمت اور اخلاقیات کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ٹیمبرلین انگلش رینیسانس ڈرامہ کا ایک یادگار اور طاقتور ہیرو مانا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اس پلے کی تھیمز کو ڈسکس کریں تو سب سے پہلا تھیم ہے ایمبیشن، کیونکہ ٹیمبرلین کی سب سے بڑی خاصیت ہی اس کی بے پناہ ایمبیشن ہوتی ہے۔ اور سیکنڈ تھیم ہے پاور، کیونکہ اس پلے میں سیاسی اور فوجی قوت کا گہرا مطالعہ ملتا ہے۔ اینڈ اندر تھیم از کنکویسٹ، کیونکہ مختلف ملکوں کو فتح کرنے کی خواہش پلے کا مرکزی پہلو ہے۔ ہیومن پوٹینشل، تو مارلو دکھاتا ہے کہ انسان اگر ارادہ کر لیتا ہے تو غیر معمولی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک اور تھیم ہے پرائڈ، ٹیمبرلین کی کامیابی کے ساتھ اس کا غرور بھی بڑھ جاتا ہے اور اسی غرور کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے تک کو کھو دیتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمبرلین دی گریٹ صرف جنگوں اور فتوحات کی کہانی نہیں بلکہ انسانی ایمبیشن، قوت اور رینیسانس اسپرٹ کی کہانی ہے۔ ٹیمبرلین ایک ایسا کردار ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ انسان اتنی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی سوال بھی اٹھاتا ہے کہ کیا ایمبیشن کی کوئی حد ہونی چاہیے یا نہیں۔ اور اسی لیے ٹیمبرلین دی گریٹ انگلش لٹریچر کے سب سے اہم رینیسانس ڈراموں میں شمار ہوتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔